لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نقص مال عبد من الصدقہ، وأيضا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اس کی مناسبت سے ہم اور آپ زکوٰۃ جیسے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے متعلق چند پہلو سے باتیں آئیں، جن میں بنیادی طور پر آپ کو یہ بات بتائی گئی تھی کہ زکوٰۃ فرض ہے ایسے مسلمان پر جو عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو اور اس کے نصاب پر سال گزر گیا ہو۔ زکوٰۃ فرض ہے ایسے عاقل، بالغ، صاحب نصاب مسلمان پر جس کے نصاب پر سال بھی گزر گیا ہو۔ عاقل اور بالغ تو آپ سمجھتے ہی ہیں، اس سے بچے نکل جاتے ہیں، بچوں کے پاس اگر مال اور پراپرٹی ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ مجنون اور دیوانہ پاگل شخص بھی نکل جاتا ہے عاقل ہونے سے کہ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون مسلمان ہوتا ہے، اس کی بہت تفصیل سے آپ کے سامنے بات آئی تھی کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی ایک یا ان دونوں کو ملا کر کسی ایک کے نصاب کو یا ایک کیش ہے جو وہاں تک پہنچ جاتا ہے اور یہ اس کے حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ موجودہ وزن اور ریٹ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا پچھلے ہفتے، اس سے 500-600 روپے ریٹ بڑھ بھی گیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ کو بتلایا تھا 88,000 روپے کا، 88,500 تو 2-3 دن پہلے ہی ہو گیا تھا، آج پتہ نہیں کیا ریٹ ہے۔ اس کے حساب سے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک شخص جس کے پاس اس کی ضرورت سے زیادہ تقریباً 59,000 روپے کا سونا چاندی یا کیش اگر موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے چاندی کو ہی معیار مقرر کیا نصاب، صاحب نصاب بنانے میں، اور سونے کا نصاب چونکہ بہت آگے جا رہا تھا، تقریباً 7,69,000 روپے، تو وہاں تک اگر پہنچایا جائے تو بہت سے لوگ زکوٰۃ فرض ہونے سے باہر نکل جائیں گے اور غریبوں کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگوں نے چاندی کو معیار نصاب بنا کر 60,000 روپے مانا کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد ہے وہ کیا ہے؟ صاحب نصاب ہے۔ ضرورت سے زائد کیا تھی اس کو میں نے پچھلے ہفتے آپ کو سلام کے بعد بتلایا تھی تھوڑی سی بات، کہ حاجات اصلیہ کہتے ہیں ہر انسان کی اپنی ضرورت۔ ایک انسان ہے، اس کا خرچ ہے، ہر طرح کا انسان ہے، ہر طرح کے ملک، ہر طرح کے شہر میں رہنے والا انسان ہے، ہر طرح کے حالات میں رہنے والا انسان ہے۔ کسی کا خرچ 50,000 روپے ہے تو کسی کا ماہانہ خرچ 5 لاکھ روپے ہے۔
آدمی آدمی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی ضروریات، اس کے آگے پیچھے کے معاملات، اس کا کاروبار، اس کی زندگی ہر انسان کی مختلف ہے۔ تو ہر انسان اپنے اعتبار سے دیکھ لے گا۔ ایک انسان ہے جس کو کم از کم 4 گاڑی چاہیے، تو چاروں گاڑی اس کی ضرورت میں داخل ہے، لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس ایک گاڑی کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ 10 لاکھ کی ایک کار لا کر کھڑا کر دیا اپنے گیریج میں، کبھی چلاتا نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ ضرورت سے زائد چیز ہے، وہ پھر زکوٰۃ کے مال میں اس کا شمار ہونے لگے گا۔ لیکن ایک شخص ہے، اس کی ضرورت ہے، وہ 10 گاڑی کی ضرورت ہے، 10 گاڑی رکھے ہوا، اس کے اوپر ان گاڑیوں کی زکوٰۃ یا اس کی مالیت کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ میں نے آپ کو بتایا ایک آدمی ہے، پڑھائی لکھائی سے تعلق رکھتا ہے، لاکھوں کروڑ روپے کی اس نے لائبریری کے اندر کتابیں رکھ رکھی ہیں، تو ان کتابوں پر زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ آئی بات سمجھ؟ اس کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کچھ بھی کام کرتا ہے، اس کے لیے اس نے ہتھیار اور ذرائع اور اسباب اختیار کر رکھے ہیں، وہ سب اسباب ہے، وہ اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس سے جو چیزیں حاصل وہ کرے گا، جو چیزیں کمائے گا، جو پروڈکٹ تیار کرے گا، اس مال پر زکوٰۃ ہوگا۔ تو حاجات اصلیہ ہر انسان کا الگ الگ ہوگا، اور ہوتا بھی ہے، مختلف ہوتا ہے۔ ایک آدمی 20,000 میں ماہانہ چلا لیتا ہے، ایک آدمی 2 لاکھ میں بھی نہیں چلا پاتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی ضرورت کتنی ہے، 2 لاکھ روپے، اس کی ضرورت 20,000 ہے۔ اس سے جو زائد ہوگا کم از کم 60,000 روپے، تب اس کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ یہ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے سلسلے میں پچھلے ہفتے کی گفتگو کا ہی کیا ہے، تھوڑا سا آپ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ دوسری بات آئی تھی اموال زکوٰۃ، کن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا سونا چاندی میں زکوٰۃ فرض ہے، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو، ڈھیلے کی شکل میں ہو، بسکٹ کی شکل میں ہو۔ اسی طریقے سے روپے پیسے میں زکوٰۃ ہے، خواہ وہ کیش کی شکل میں ہو، بینک میں جمع کی شکل میں ہو، ڈپازٹ کی شکل میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، شیئرز کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی آپ کا روپیہ اور پیسہ ہے جس کے آپ مالک ہیں، ان تمام پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت، ایک شخص ہے وہ تجارت کرتا ہے، تو جو اس کے پاس مال تجارت موجود ہے، اس مال تجارت کی بھی زکوٰۃ نکلے گی۔ اب مال تجارت کیا ہے، اس کی تعریف بھی میں نے پچھلے ہفتے کی تھی کہ مال تجارت وہ مال ہے جس میں 3 باتیں پائی جانی ضروری ہے۔ نمبر 1، خرید کر وہ ملکیت میں آئی ہو۔ نمبر 2، خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ نمبر 3، وہ نیت باقی بھی ہو۔ آپ نے ایک چیز خریدی لیکن خریدنے کے وقت بیچنے کی نیت تھی، اب آپ نے نیت ترک کر دیا کہ نہیں میں اپنے استعمال میں لاؤں گا یہ چیز، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن آپ نے خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، اور بیچ بھی رہے ہیں اور بیچنے کا ارادہ بھی ہے، چاہے زمین ہو، پلاٹ ہو، کوئی سامان ہو، کوئی موبائل ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اس کی مالیت بھی نکالی جائے گی۔ یہ ہے مال تجارت۔ اور جس چیز کو آپ نے خریدا ہے اپنے استعمال کے لیے، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدا ہے، تجارت کی نیت سے نہیں خریدا ہے، تو وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں۔ اس کی ایک عام مثال ہے زمین۔ آج بہت سے لوگ زمین خریدتے ہیں، اب وہ زمین خریدنے کے وقت نیت کیا یہ دیکھی جائے گی۔ اگر زمین خریدنے کے وقت نیت یہ ہے کہ اس زمین پر میں اپنا گھر بناؤں گا، یا میرے بچے گھر بنائیں گے، یا مجھے آگے چل کر کوئی کام آئے گا، تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن زمین خریدی اس نیت سے کہ 4 سال کے بعد اس کا ریٹ دوگنا ہو جائے گا، میں اس کو بیچ دوں گا، اب یہ مال تجارت ہے اور یہ نیت بھی باقی ہے، تو اب جب آپ زکوٰۃ نکالیں گے تو اس کو بھی اسی کے اندر شمار کیا جائے گا، اور اس کی مالی حیثیت بھی دیکھ کر اس وقت کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر خریدا تھا بیچنے کے لیے لیکن اب ارادہ ختم ہو گیا، ارے میری ضرورت آئے گی میرے بچوں کی، میں نہیں بیچوں گا، اب اس مال پر زکوٰۃ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ تھا مال تجارت کی ایک مثال جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آج ہم لوگ مختلف نوعیت سے بات کریں گے۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اب زکوٰۃ فرض ہو جانے کے بعد 2 مسئلہ آتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو کہاں خرچ کیا جائے گا، جہاں من کرے گا وہاں خرچ کر دیں گے، یا شریعت نے باضابطہ کوئی مصرف اور افراد اس کے لیے متعین فرما دیا ہے کہ انہی لوگوں میں مال زکوٰۃ خرچ کیا جائے گا۔ اور دوسری گفتگو یہ ہوگی کہ آپ زکوٰۃ کا حساب کیسے لگائیں گے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا نا آپ کو، یا تو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں یا نکالتے ہیں تو حساب کر کے نہیں نکالتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ہماری نکل گئی، ہم نے زیادہ دے دیا ہوگا، یہ ان کے گمان میں ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے کبھی زندگی کے اندر حساب و کتاب نہیں کی۔ وہ سمجھتے ہیں حساب کتاب کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ میں آپ کو آج حساب کتاب کا طریقہ بھی بتلاؤں گا، کتنی آسانی سے آپ حساب کر سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ کے مال کا۔ بہرحال دوسرا جو موضوع تھا ہمارا آج کا وہ کیا تھا، زکوٰۃ کا مال کہاں خرچ کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس سلسلے میں باضابطہ مصرف متعین کر دیا ہے۔ اللہ نے کسی نبی کو یا کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ جہاں چاہے زکوٰۃ کا مال خرچ کر دے، جس کو چاہے زکوٰۃ کا مال دے دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 60 میں آپ جائیں گے تو پوری ایک آیت ہے جن کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ وہ کون لوگ وہ آپ جان لیجئے، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں۔ کتنے قسم کے؟ 8 قسم کے لوگ، جس میں 2-3 قسم اب نہیں پائی جاتی ہے، تو 5-6 ہی قسم میں آپ کیا کریں گے؟ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے۔ وہ 8 کیا کیا آپ جان لیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے بھی خطبے کے اندر ہی پڑھی، انما الصدقات للفقراء 1، والمساکین 2، والعاملین علیہ 3، والمؤلفۃ قلوبہم 4، وفی الرقاب 5، والغارمین 6، وفی سبیل اللہ 7، وابن السبیل 8۔ یہ 8 طرح کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ ان میں سب سے پہلے 2 آئے فقراء اور مساکین۔ فقیروں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا اور مسکینوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے فقیر وہ ہے جو بالکل محتاج ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس آج بھر کا مال ہے، کل کی کوئی خبر نہیں ہے۔ یعنی ایک بہت زیادہ محتاج ہے، ایک کم محتاج ہے۔ فقیر اور مسکین میں یہی فرق ہوتا ہے۔ لیکن شریعت کی نظر میں فقیر اور مسکین ہونے کا بھی ایک نصاب ہے۔ شریعت کی نظر میں کون مالدار ہے، کون غریب ہے، اس کو بھی شریعت نے بیان کر دیا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق کہ جو شخص صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ مالدار ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، وہ شریعت کی نظر میں فقیر اور مسکین۔ سمجھ میں آئی بات؟ جس شخص کے پاس اس کی ضرورت سے زائد 60,000 روپے نہیں ہیں، وہ شریعت کی نظر میں فقیر اور مسکین ہے، اور جس کے پاس صاحب نصاب مال ہے، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں مال۔ اس کے پیچھے دلیل بھی ہے، اس کا تذکرہ کا بھی موقع نہیں ہے۔ بہرحال تو ایک تو آپ زکوٰۃ کا مال دیں گے فقیر اور مسکین کو، 2 ہو گئے یہ لوگ۔ والعاملین علیہ، نمبر 3 پر آپ دیں گے زکوٰۃ کا مال ان لوگوں کو جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے۔ یہ عاملین ہوا کرتے تھے اسلامی حکومت میں بیت المال کے ملازمین، جو جاتے تھے اور لوگوں کی زکوٰۃ وصول کر کے لا کر بیت المال میں جمع کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو اس زکوٰۃ کا مال ان کے اوپر خرچ کیا جاتا تھا۔ آج نہ ہی کہیں کوئی اسلامی حکومت اور نہ ہی کہیں کوئی شرعی طور پر بیت المال کا وجود ہے۔ بیت المال کے نام سے لوگ کچھ بھی بنا لے، وہ شرعی طور پر بیت المال نہیں ہے۔ شرعی بیت المال اسلامی حکومت کے زیر تحت ہی ہوتا ہے۔ لہذا آج کے دور میں آپ کو جو یہ لوگ دکھتے ہیں مدرسے وغیرہ کے یا اور تنظیموں کے جو لوگ آتے ہیں زکوٰۃ وصول کرتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں، یہ عاملین نہیں ہیں شرعی طور پر۔ یہ وہ عاملین نہیں ہیں جو اسلامی حکومت میں اسلامی نظام کے تحت متعین فرمایا کیا جاتا تھا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ اب ان کے یہ جو زکوٰۃ وصول کر کے جاتے ہیں تو وکیل کی حیثیت سے کر کے جاتے ہیں۔ یہ لے جا کر فقراء اور مساکین کو دیتے ہیں، یعنی جن مدرسوں میں دیتے ہیں وہ مدرسے فقراء اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں۔ تو وکیل کی حیثیت سے ان کو اس مال میں سے اجرت دی جا سکتی ہے، تنخواہ۔ وہ بھی کس حیثیت سے؟ وکیل کی حیثیت سے حق الخدمت کے طور پر اجرت دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کا مستحق ہے، زکوٰۃ کا مصرف، یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے آج کے دور والے نہیں ہیں۔ والمؤلفۃ قلوبہم، 3 تو ہو گیا نا، فقراء، مساکین، عاملین۔ چوتھا جس کو آپ زکوٰۃ کا مال دیں گے وہ ہوں گے تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ تالیف قلب کیا ہے؟ دل جوئی کرنے کے لیے۔ اب دل جوئی کس کی کریں گے، یہاں اس میں بہت اختلاف ہے، لیکن 2-3 طرح کے سلسلے میں فقہا کی عام طور پر پائی جاتی ہے کہ ان کو آپ دے دیں گے تو تالیف قلب میں یہ حصہ پایا جائے گا۔ اس میں ایک کون ہے؟ ایک تو وہ غیر مسلم حضرات ہیں جن کے بارے میں یہ امید ہے کہ اگر ان کے اوپر مال وغیرہ خرچ کیا جائے، ان کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آیا جائے تو یہ آگے چل کر اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو ایسے غیر مسلم کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ یا یہ کہ کوئی ایسا غیر مسلم لیڈر ہے جو مسلمانوں کے خلاف بکتا ہے، بکواس کرتا ہے، نفرت والی بولی بولتا ہے، تو ایسے لیڈرن پر اگر یہ امید ہے کہ ان کے اوپر اگر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے، ان کی ضروریات پوری کر دی جائے تو ان کی زبان بند ہو جائے گی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ایسے زور آور غیر مسلم لیڈروں پر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور
ایک اس کی نظیر یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی مالی حالات اچھی نہیں ہے، اپنا سب کچھ وہ چھوڑ کر پچھلے مذہب میں آئے ہیں، گھر بار سماج نوکری پریوار ساری چیزوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر تاکہ یہ اسلام میں جمع اور مضبوطی سے قائم رہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گئے 4۔ اور پھر رقاب، گردن چھڑانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ گردن چھڑانا دراصل غلام اور باندی کو آزاد کرنے کے اعتبار سے اس بات کو کہی جاتی ہے۔ یہ بھی چلتا تھا پہلے، لوگ جنگوں کے اندر قید ہو کر آتے تھے تو غلام اور باندی ہوتے تھے، اس کی بنیاد پر ان کو اوپر زکوٰۃ کا مال دو اور ان کو آزاد کروا دو۔ اب کہیں کوئی غلام اور باندی تو پایا جاتا نہیں پوری دنیا کے اندر، تو اب اس کا مصرف ہے رقاب میں وہ لوگ جو بالکل بے قصور ہیں، معصوم ہیں، مظلوم ہیں، اور ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا ہے، تو ان کے چھڑانے میں، ان کے مقدمات کے لڑنے میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ والغارمین، چھٹا کون ہے جن کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا؟ قرض دار۔ ایک شخص ہے بہت زیادہ قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اتنا قرض کے اندر ڈوبا ہوا ہے کہ جو اس کے پاس مال ہے اس کو وہ فروخت کر دے، بیچ دے، ایسا ہوتا ہے نا بھائی، سہارا ڈوب گیا، تو بہت سے لوگ بہت زیادہ مقروض ہو گئے، بڑی بڑی کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں، بہت سی مرتبہ کوئی بینک دیوالی ہو جاتا ہے، تو کوئی شخص اتنا مقروض ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جو املاک ہے اس کی ضرورت کی، اس کو وہ بیچارہ بیچ دیا، بیچ کر بھی وہ قرض اتارا، لیکن ابھی قرض اس کا اترا نہیں ہے، اور جن لوگوں نے قرض دیا تھا وہ معاف کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنا قرض ادا کر دیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ایسے لوگوں کے اوپر بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں مفسرین کرام نے تشریح کی ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے قرض کس لیے لیا تھا۔ گناہ کے کام کے لیے تو اس نے قرض نہیں لے رکھا تھا، ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے تو اس نے قرض نہیں لے رکھا تھا، یوں ہی بینک سے لون اور سودی مال تو نہیں اس نے اٹھا رکھا تھا۔ اگر ایسا مال ہے، ایسا قرضدار ہے، لون لے کر اپنی زندگی گزار رہا تھا اور آمدنی کا وہ ذریعہ سمجھ رہا تھا اور اب وہ پھنسا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ ہاں یہ کہ وہ توبہ کرے، آئندہ اسے توبہ کروائی جائے کہ آئندہ تو اب لون کا مال اور سود کا مال لینے کو کھڑا نہیں ہوگا، اس طرح کی حرکت سے باز آئے گا، تب اس کی مالی امداد کی جائے گی زکوٰۃ کے مال سے تاکہ وہ اپنا قرضہ اتار دے۔ 6 ہو گیا۔ وفی سبیل اللہ، 7واں مصرف ہے زکوٰۃ کا مجاہدین، اللہ کے راستے میں جو لوگ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں، جنگوں میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، جان و مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، ان مجاہدین کی مدد کی جائے گی زکوٰۃ کے مال سے۔ بھائی جنگ کے لڑنے میں مال کا بھی خرچ ہوتا ہے، تو مال آپ زکوٰۃ کا بھی وہاں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اور چوتھا ہے، 8واں ہے وابن السبیل، مسافر، یعنی ایک شخص ہے جو مالدار ہے، صاحب ثروت ہے، گھر میں وطن میں اس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ سفر میں ہے اور سفر میں ایسے حالات بن گئے کہ اس کے پاس اب پیسہ باقی نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں بھی پیسہ نہیں ہے تو پیسہ منگوانا بہت آسان ہو گیا ہے، آج کے دور میں پیسہ کا ٹرانسفر تو بہت آسان ہو گیا ہے، تو تحقیق کر کے واقعتاً کوئی ایسا مسافر ہے جو ضرورت مند ہے، پیسہ نہیں ہے، گھر میں بھی پیسہ نہیں ہے، پیسہ منگوا نہیں سکتا ہے، مشکل میں ہے، تو ویسے مسافرین کو بھی آپ کیا دیں گے؟ زکوٰۃ کا مال خرچ کریں گے۔ ان 8 ہی جگہوں پر آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں 9ویں جگہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ ہاسپٹل بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، پل بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، سڑک بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، اسکول بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، کہیں دیکھا آپ نے مدرسہ کی بلڈنگ بنانے کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ کریں، یہ کہیں آیا تفصیل میں؟ ان سب چیزوں میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا ہے۔ آج کل بہت زیادہ لوگوں کو شوق ہو گیا ہے نا، زکوٰۃ کا مال جمع کرو، ہر محلے میں ایک کمیٹی بن جاتی ہے، زکوٰۃ کا مال لو اور یہاں ہم اسکول بنائیں گے، اسکول بنانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹل بنائیں گے، ہاسپٹل بنانے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس پیسہ ہے وہ آپ لگائیے نا قوم کے لیے۔ ارے زکوٰۃ تو 2.5% ہے، اس کا شریعت نے مصرف متعین کر رکھا ہے، ان کا حق مار کے آپ کیوں جمع کرنا چاہتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ زکوٰۃ کا مال انہی 8 جگہوں کے اوپر خرچ کیا جائے گا، فقراء، مساکین، عاملین، تالیف قلب، رقاب، غارمین، سبیل اللہ یعنی مجاہدین اور
وابن السبیل یعنی مسافر. انہیں 8 جگہوں کے اوپر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جائے گا. اس کے علاوہ زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا. کیا ہو گیا جی؟ غریب پیشنٹ بتا رہا ہوں بیٹا. یہ تو آگے آپ کو 8 جگہ. اب دیکھیں ان 8 جگہوں پر غور کیجیے آپ. اب آپ کہیں گے نا بھائی اب تک تو ہم زکوٰۃ دے رہے صرف مدرسے والے کو, اب تک ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کس کو؟ مدرسے والے کو. مدرسہ والے کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. یا آپ کہیں گے وہ دیکھیں ہاسپٹل کے آدمی وہ کہیں گے اب تک تو ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کر رہے تھے اپنے یہاں آنے والے غریب پیشنٹ کے اوپر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان پر کیسے زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا؟ تو آپ جان لیں ان جب 8 مصرف میں آپ غور کریں گے نا تو آپ کو 2 باتیں نکل کر آئے گی سامنے. ایک تو یہ کہ ان 8 مصرف میں اس بات کا لحاظ کیا گیا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری ہو, غریبوں, محتاجوں, مسکینوں اور لاچاروں کی حالت کیا ہو؟ بہتر ہو, ان کی ضروریات کی تکمیل ہو. دوسری چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھے گا اسلام کی نشر و اشاعت ہو. مجاہد کے اوپر کیوں مال خرچ کیا جا رہا ہے؟ جہاد میں مال کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ اللہ کا دین آگے بڑھے. تو بنیادی طور پر 2 چیزیں آپ کو ملیں گی, ضرورت کی تکمیل ضرورت مندوں کی اور اسلام کی نشر و اشاعت. اب دیکھیے وہ جو پیشنٹ آئے گا وہ غریب ہے کہ نہیں؟ غریب پیشنٹ ہے کہ نہیں؟ تو اس کی ضرورت کے فقراء مساکین میں آٹومیٹک داخل ہو جائے گا. اب یہ مدرسے والے آتے ہیں, یہ آپ سے زکوٰۃ کا مال لیتے ہیں, لے کے کہاں جاتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں مدرسوں میں. مدرسوں میں ان کے یہاں وہ بچے جو فقراء اور مساکین کے پڑھتے ہیں, جو صاحب نصاب نہیں ہوتے, ان بچوں پر یہ مال خرچ کرتے ہیں. بلڈنگ نہیں بناتے اس پیسے کا. آپ کبھی مدرسے والے سے معلوم کیجئے ان کے یہاں بلڈنگیں زکوٰۃ کے پیسے کی نہیں بنتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے وہ لے کے جاتے. دوسرا, مدرسوں کے ذریعے دین کی نشر و اشاعت ہوتی ہے, دین پھیلتا ہے. پھیل رہا ہے کہ نہیں پھیل رہا ہے؟ ہمیں اور آپ کو جو چاروں طرف دینداری کا ماحول دکھتا ہے, نماز پڑھانے والے دکھتے ہیں, داڑھی ٹوپی دکھتا ہے, مسائل بتانے والے دکھتے ہیں, یہ کہاں سے پڑھ کر آتے ہیں؟ کسی یونیورسٹی سے پڑھ کے تو آتے نہیں ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ مدرسے سے ہی پڑھ کے آتے ہیں. تو یہ مدرسے والے یہ 2 کام کرتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل بھی کرتے ہیں اور اسلام کی نشر و اشاعت بھی کرتے ہیں. اس لیے ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تو کوئی بھی ضرورت مند ہے, اب ضرورت مند کی شادی, یہ تو علاج کا تو خوب ہوتا ہے, شادی کا بھی آج کل خوب چلن ہے کہ زکوٰۃ کا مال دی شادی کرنی ہے. اب دیکھیے آپ کو میں نے کیا کہا کہ غریب کون ہے؟ جو ضرورت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے 60,000 روپے سے نیچے ہو. اب آج کل کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے, 5 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے. اب آپ نے اٹھا کر زکوٰۃ کا مال دے دیا ہے غریب کو شادی کے لیے 20,000 روپے, 4 لوگوں نے اور دے دیا, ہو گیا کتنا اس کے پاس؟ 1 لاکھ روپے ہو گیا, 80,000 روپے ہو گیا. اب وہ زکوٰۃ کا مال لے سکتا ہے آگے؟ نہیں لے سکتا. کیوں؟ کہ وہ خود صاحب نصاب بن گیا. بات سمجھ میں آئی؟ وہ شادی والا خود صاحب نصاب بن گیا. لہٰذا کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دیں گے تو آپ کے لیے تحقیق کرنی ضروری ہے کہ وہ مصرف ہے یا نہیں. اگر آپ نے بلا تحقیق زکوٰۃ کا مال دے دیا اور بعد میں پتہ چلا کہ سامنے والا تو زکوٰۃ کا مستحق تھا نہیں, تو آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی, پھر سے نکالیے 2.5%. سمجھ رہے ہیں بات؟ لہذا زکوٰۃ نکالنے میں ان 8 مصرف میں بھی, یا جو ادارے یا جو تنظیمیں آتے ہیں, یا جو شادی کے نام پر کوئی آتا ہے, علاج کے نام پر آتا ہے, آپ اس کی مکمل تحقیق کیجیے. آج کے دور میں تحقیق کرنا بہت آسان ہے. ایک فیک ویڈیو چلتا ہے دنیا کے کسی کونے میں, آپ کی میڈیا اس کی پوری تحقیق کر کے سامنے لا کر دے دیتی ہے, کیا ہوا تھا, کب ہوا تھا, کہاں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا. آج تو تحقیق کی دنیا ہے, ریسرچ کی دنیا ہے. تو آج اگر آپ تحقیق کر کے نہیں دیں گے اور پھر کہیں گے کہ بس زکوٰۃ کا مال کوئی لوٹ کر چلا جاتا ہے, ہر مانگنے والا فراڈی ہی ہوتا ہے, تو یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. آپ پہلے تحقیق کیجیے. اگر آپ تحقیق کر لیں, آپ کو اطمینان ہو جائے, تب اٹھا کر زکوٰۃ کا مال دیجیے, ورنہ آپ زکوٰۃ کا مال دوسری جگہ دیجیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زکوٰۃ دینے میں آپ کو تحقیق کرنی ہے. اب دیکھیے ان دینے والوں میں بھی جن کو دینا ہے, اس میں بھی کچھ ترجیح ہے. ان کو دے تو زیادہ ثواب ہوگا, ان کو دے تو زیادہ ثواب ہوگا. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہے کہ ان 8 مصرف میں سے کوئی ہے وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے. ایک طرف ان 8 مصرف میں سے ایک شخص ہے جو صرف مصرف ہے لیکن آپ کا رشتہ دار نہیں ہے, قریبی. لیکن ایک دوسرا ہے جو مصرف بھی اور آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے, اس کو دینا زیادہ ثواب ہے. آپ پڑوسی کا بھی خیال کر سکتے ہیں. پڑوسی کے بارے میں صراحت نہیں ملتی, لیکن پڑوسی کا اتنے خوب بیان کیا کہ اگر پڑوسی ضرورت مند ہے تو اس پڑوسی کو زکوٰۃ کا مال دینا زیادہ بہتر ہے اس شخص کو زکوٰۃ کا مال دینے سے جو ضرورت مند تو ہے لیکن پڑوسی
نہیں. اب کس کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے یہ بھی جان لیجیے. بھلے وہ ضرورت مند ہے, بھلے وہ مصارف میں سے ہے, آٹھوں مصرف میں سے کسی ایک میں پایا جاتا ہے, اس کے باوجود آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں. وہ دو طرح کا رشتہ داریاں ہیں. نمبر ایک, جس سے آپ کا تعلق اصول اور فروع کا ہو, اور نمبر دو, جس سے آپ کا تعلق زوجیت کا ہو. کیا مطلب؟ اصول اور فروع کا تعلق ہوتا ہے باپ بیٹے کا, یعنی آپ اپنے والد کو, ماں کو, دادا کو, دادی کو, نانا کو, نانی کو, اوپر کسی کو بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے ہیں, بھلے وہ محتاج اور ضرورت مند ہو. اسی طریقے سے فروع, آپ اپنے بیٹا کو, بیٹی کو, پوتا کو, پوتی کو, ناتی کو, نتنی کو, ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال آپ نہیں دے سکتے, بھلے وہ کیا ہو, ضرورت مند ہو. اور دوسرا میں نے بتایا جب تعلق کیسا ہو, زوجیت کا. کیا مطلب؟ شوہر مالدار ہے, بیوی غریب ہے, تو وہ شوہر اپنی زکوٰۃ کا مال اپنی بیوی کو نہیں دے گا. بیوی مالدار ہے, شوہر غریب ہے, تو بیوی وہ زکوٰۃ نکال کر اپنے شوہر کو نہیں دے گی. بس یہ دو طرح کا رشتہ جہاں پایا جائے گا وہاں زکوٰۃ نہیں دینا. اس کے علاوہ آپ کا رشتہ کسی سے بھائی کا ہے, بہن کا ہے, چچا کا ہے, پھوپھی کا ہے, خالہ کا ہے, سسرالی رشتہ داریاں ہیں, ان سب کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. آپ کا اپنا سگا بھائی ضرورت مند ہے, زکوٰۃ کا مال دے دیجئے. سگی بہن ضرورت مند ہے, زکوٰۃ کا مال دے دیجئے. سگا چچا ضرورت مند ہے, سگی پھوپھی ضرورت مند ہے, سگا ماموں ضرورت مند ہے, سگی خالہ ضرورت مند ہے, جو بھی رشتہ دار اس کے علاوہ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کہاں آپ کو دینا ہے, کہاں آپ کو نہیں دینا ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں, ایک تو پہلے مسئلہ جان لیجئے. وہ مسئلہ یہ, میں جو مسئلہ بیان کر رہا ہوں خاص طور پر دو طرح کے لوگوں کے لیے. ایک وہ لوگ جو بڑے بڑے قرض لے لیتے ہیں, بینکوں سے قرض لے کے ہاسپٹل بنا لیا, اسکول بنا لیا, مکان بنا لیا, فلیٹ بنا لیا. ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کہیں پراپرٹی میں لگا دیا, کسی بزنس میں لگا دیا. اور ایک مسئلہ ہم بیان کریں گے, جو لوگ مال زکوٰۃ نکالیں گے وہ کس چیز کا ریٹ کا اعتبار کریں گے. تو پہلے آپ جان لیجئے, جو آپ حساب کریں گے آگے ہم, تو اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض بھی اس کے اندر مائنس ہوتا ہے. اگر آپ 50,000 روپے قرض دار ہے تو 50,000 روپے مائنس ہوگا, پھر حساب ہوگا. لیکن آپ نے قرض لے رکھا ہے بڑے بڑے پروجیکٹ کے لیے, 2-4 ہزار کروڑ روپے آپ نے بینک سے لے لیا کسی کام کو کرنے کے لیے. تو اب آپ یہ کہیں گے کہ میں تو ہمیشہ کیا ہوں, قرض دار ہوں. کبھی وہ بندہ صاحب نصاب ہوگا؟ جس کے پاس 2-4 ہزار کروڑ روپے کا قرض ہوگا, 2-4 کروڑ کا بھی قرض ہوگا, وہ کبھی صاحب نصاب بنے گا؟ جب وہ کرے گا حساب تو اس کے پاس تو اتنا قرضہ نکل جائے گا, کچھ بچے گا ہی نہیں. تو ایسا شخص جان لے, ایسے شخص کو شریعت جو ہے وہ قرض دار مانتی ہے صرف اور صرف اتنا ہی جتنا وہ اس سال قرضہ ادا کرے گا. آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں نا, تو ایک مدت کے لیے لیتے ہیں کہ میں 30 سال میں ادا کروں گا, 20 سال میں ادا کروں گا. ایک سال میں آپ کو 6 لاکھ روپے ادا کرنا ہے, ایک سال میں آپ کو 1 کروڑ روپے ادا کرنا ہے, یا ایک سال میں آپ کو 12 لاکھ روپے ہی ادا کرنا ہے. تو یہی ایک سال جتنا ادا کرنا ہے اتنا ہی آپ کو قرض دار مانا جائے گا. اس کے بعد اگر صاحب نصاب آپ بچتے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. وہ جو ابھی 3 کروڑ روپے اور ادا کرنا, اس کے اعتبار سے آپ کو قرض دار نہیں مانا جائے گا. دوسرا مسئلہ, یہ جو مال تجارت ہے, جن لوگوں کا بزنس ہے, ان لوگوں کے پاس جو مال ہوتا ہے اس کا 3 طرح کا ریٹ ہوتا ہے. ایک ریٹ وہ ہے جس میں وہ خرید کر لائیں, ایک ریٹ وہ ہے جس میں وہ بیچیں گے, اور ایک ریٹ اس کا آج کا بازار کا ریٹ ہوتا ہے. بازار میں ایک ریٹ ہوتا ہے, کوئی جائے گا آپ کے دکان پر کھڑا ہوگا, ماہر آدمی بتا دے گا ان کے دکان میں 5 کروڑ روپے کا مال ہے. بھلے وہ مال آپ نے خریدا ہے 4.5 کروڑ میں اور منافع کمائیں گے 6 کروڑ میں, لیکن بتایا کتنا, 5 کروڑ. تو 5 کروڑ کی مالیت لگے گی. اسی کے حساب سے جو اس کا بازاری ریٹ ہوگا آج کا, اسی کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ نکالنا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ زکوٰۃ نکالنے کا یہ طریقہ ہوگا. اب آ رہے ہیں ہم لوگ حساب پر. اس کے بعد بتائیں گے کہ ساری تفصیلات بتا دی گئی, اس کے باوجود جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے اس کے بارے میں قرآن نے کیا آیتیں نازل کی ہیں اور کتنا سخت وعید قرآن نے نازل کیا ہے. اب دیکھیں, حساب کرنا ہے آپ کو زکوٰۃ کا. آپ حساب کیسے کریں گے؟ آپ کو حساب ایسے کرنا ہے, آپ کو ایک چارٹ لینا ہے, اس میں ایک طرف آپ کو لکھنا ہے آمد, آپ کے پاس کیا ہے, کیا سیونگ ہے. اس میں آپ پہلے لکھیں کہ میرے پاس سونا چاندی ہے جس کا ریٹ اتنا بنتا ہے, میرے پاس کیش ہے جس کا جو اتنا ہے, میرے پاس فلاں جگہ بینک میں اتنا پیسہ جمع ہے, میں جو تجارت کرتا ہوں اس تجارت میں اتنا کا مال موجود ہے, میں نے 4 لوگوں کو قرض دے رکھا ہے جو ابھی مجھے واپس کر دیں گے وہ اتنا ہے,
میں نے کچھ شیئرز بانڈ خرید رکھے ہیں، اس کی قیمت آج اتنی ہے. یہ اس طرح سے جو بھی آپ کا پاس موجود ہے، یا آپ نے 2-4 زمین خرید رکھا ہے بیچنے کی نیت سے، مال تجارت ہے، اس کی لاگت آج اتنی ہے، اس سب کو آپ ایک طرف نقل کر لیں گے اور ٹوٹل کریں گے. آپ مان کر چلیں آپ ٹوٹل کیا آپ نے تو معلوم کتنا نکلا؟ 10 کروڑ روپے. کتنا نکلا؟ 10 کروڑ روپے. اب آپ دوسری طرف اپنا خرچہ لکھیں گے کہ میرے اس مہینے میں اتنا بجلی بل دینا ہے، ملازمین کو اتنا تنخواہ دینا ہے، گھر کے سودے میں اتنا خرچ ہے، بچے کی فیس اور تعلیم میں ایڈمیشن میں اتنا خرچ ہے، میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، اس کا اتنا کرایہ دینا ہے، میری یہ ضروریات ہے بچوں کی، اپنی خود کی، اس کی ادائیگی کرنی ہے. یہ سب آپ نے جب نوٹ کیا تو آپ کا خرچ نکلا 2 کروڑ روپے. کتنا نکلا؟ 2 کروڑ. ٹوٹل ہے آپ کے پاس مالی حیثیت 10 کروڑ کی. خرچ آپ کا ضرورت کیا نکلی آپ کی؟ 2 کروڑ. تو اب اس 10 کروڑ میں سے 2 کروڑ آپ مائنس کر دیں گے. بچا کتنا؟ 8 کروڑ روپے. اس 8 کروڑ روپے کا 2.5% آپ نکالیں گے. کتنا ہوگا بتائیے؟ 20 لاکھ روپے. کتنا ہوگا؟ 8 کروڑ روپے کی زکوٰۃ کتنی نکلے گی؟ 20 لاکھ. زیادہ ہو گیا کیا یہ حساب؟ تھوڑا نیچے آ جائیے. 10 لاکھ روپے آپ کے پاس ٹوٹل ہے، 2 لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہے، 8 لاکھ بچا، تو 8 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکلے گی 20,000 روپے. 1 لاکھ پر کتنا نکلے گا؟ 2,500. تو 2 لاکھ پر کتنا ہوا؟ 5,000. 4 لاکھ پر 10,000. تو 8 لاکھ پر کتنا ہوا؟ 20,000 روپے. اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو حساب کتاب کرنا ہے اور ایسے کر کے آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. اس میں ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سونا اور چاندی. میں نے آپ کو سونا اور چاندی کا ریٹ بتایا تھا پچھلے ہفتے. وہ بتایا تھا 24 کیرٹ کا. کیا بتایا تھا؟ 24 کیرٹ کا. آج جب آپ سونا اور چاندی کا حساب کریں گے تو اس میں اصل چیز کیا ہے کہ آپ اپنا سونا چاندی لے کر جائیے سونار کے پاس اور اس کے سامنے رکھیے اور بتائیے کہ اس کا تم مجھے کیا ریٹ دو گے. وہ جو ریٹ آپ کو دے گا وہی اس کی مالی حیثیت ہوگی. اسی کا 2.5% نکالنا ہوگا. آپ نے خریدا تھا 2.5 لاکھ میں، مان کر چلیے 2 دن پہلے. آج آپ بیچنے گئے تو وہ آپ کو 2 ہی لاکھ روپے اس کا دے رہا ہے. تو اس کی حیثیت کتنی ہوگی؟ 2 لاکھ. 2 لاکھ کے اعتبار سے اس کا 2.5% نکالا جائے گا. اب ہر آدمی لے کر تو جاتا نہیں ہے زیور. تو آپ جب حساب کریں گے تو ایسے کریں گے کہ دیکھیے ہمارے یہاں عام طور پر دھنباد کے اندر 22 کیرٹ میں اور 18 کیرٹ میں زیور بنتا ہے. کتنے میں؟ 22 کیرٹ اور 18 کیرٹ. تو اگر آپ کے پاس 22 کیرٹ کا زیور ہے تو اس کا آپ حساب جب کریں گے تو اس طور پر کریں گے کہ آپ کو 92% اس کو سونا ماننا ہے. کتنا ماننا ہے؟ 92%. 8% آپ مائنس کر کے اس کا ریٹ نکالیں گے. اور اگر 18 کیرٹ میں آپ کا سونا ہے تو آپ اس کا جب حساب کریں گے تو اس میں آپ کو 75% اس کو سونا ماننا ہے. 25% کیا ہو جائے گا؟ مائنس ہو جائے گا. اس کے بعد جو اس کی حیثیت بچے گی اس کا 2.5% آپ کو زکوٰۃ کے اندر نکالنا. سمجھ میں آ گیا نا؟ آپ کے پاس جو گولڈ ہے زیور کی شکل میں یا چاندی، چاندی کے اندر کم از کم آپ 40% مائنس کریں گے. چاندی کی چیزیں ہیں نا آپ کے پاس، اس کا جب حساب کرنے بیٹھیں گے آپ تو اس کا وزن کیا آپ نے تو اگر وہ 100 ہے تو اس کو آپ کتنا مانیں گے؟ 60. 40% اس کے اندر دوسری چیزوں کی مل، بلکہ 50% ہوتی ہے لیکن زکوٰۃ میں زیادہ نکل جائے اور کمی نہ ہو تو کم از کم کتنا مان کر چلے آپ؟ 40%. پھر اس کے اندر موتی ووتی ہوتا ہے تو اس کو ہٹا کر بھی آپ تول سکتے ہیں. اگر زیور دکاندار کو دے دے ہٹا کر بھی تول دے گا یا اس کے ساتھ تول دے، زیادہ فرق پڑتا نہیں ہے، تھوڑا سا فرق پڑے گا. اس طریقے سے آپ کو مکمل طریقے سے حساب کتاب کر کے زکوٰۃ نکالنی ہے. کتنی تفصیلات قرآن و حدیث نے زکوٰۃ کے بارے میں بیان کی آپ دیکھ لیجیے. جتنی تفصیلات نماز کی ملتی ہے نا اس سے کم نہیں ملتی ہے زکوٰۃ کی. اور میں تو کہا آپ کو قرآن کریم میں جہاں نماز کا حکم وہاں زکوٰۃ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. کیا وآتوا الزکاۃ؟ زکوٰۃ دو. یعنی زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے. زکوٰۃ بنیادی پلر ہے اسلام کا اور زکوٰۃ کی فرضیت ہے. اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا اور بالکل حساب کتاب کر کے صحیح طریقے سے نکالنا ہے. صحیح لوگوں تک زکوٰۃ کا مال پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری. اس مسجد سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. دیکھیے یہاں بہت طرح کے محسنین آتے ہیں لینے کے لیے چندہ. آپ 2-3 طرح ان کو جان لیجیے. ایک وہ جس کو میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیتا ہوں جب وہ آتے ہیں، آپ ان پر مکمل بھروسہ کر کے جتنا ہو سکے تعاون کیجیے. ایک وہ جو ہم سے پوچھتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتا ہے، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک وہ ہے جو خود سے آتا ہے اعلان کرتا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ تحقیق کریں پھر دیں. مال آپ کا ہے، کم از کم اتنی تحقیق تو آپ کو کرنی ہوگی. آپ 2-4-10 منٹ نکالیے، 1 دن نکالیے تو آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا.
آپ کو پتہ چل جائے گا، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو حساب کتاب بھی ہو جائے گا اور ساری چیزوں کا آپ بہتر طریقے سے زکوٰۃ نکال بھی سکیں گے۔ اور اگر آپ نے زکوٰۃ صحیح طریقے سے نہیں نکالا، زکوٰۃ کے اندر کمی کی، حساب کتاب سے بچنا چاہا آپ، اور آپ چاہے کہ بس کسی طریقے سے جو دے رہا ہوں کام چل جائے، پھر اب آپ آئیے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ بشرهم بعذاب علیم، کہ جو لوگ سونا چاندی کو جمع کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کو آپ دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ اور وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ہوگا یہی سونا چاندی جو ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جمع کر کے رکھے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالے تھے، اس کو جہنم کی آگ کے اندر تپایا جائے گا، اور پھر اس تپے ہوئے سونا اور چاندی سے اس انسان کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا آج اس جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ زکوٰۃ نہ نکالنے کے سلسلے میں کتنی سخت وعید ہے، وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ حدیث میں ہوتی تو آپ تھوڑا تعویل کر سکتے تھے، کیسی حدیث ہے، کون راوی ہے، صحیح ہے کہ حسن ہے، ضعیف ہے، بہت طرح کی بحث ہوتی ہے آج کل، سمجھ گئے؟ آپ اپنے لیے کوئی راستہ نکال سکتے تھے۔ یہاں تو قرآن کی آیت نازل کر دی گئی کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کا یہی مال کل ان کے لیے سزا بن جائے گی آج، اور اسی مال کے ذریعے پیشانی، پہلو اور پشت داغا جائے گا۔ اور یہ تینوں کیوں داغا جائے گا، اس کی بھی مصلحت بیان کی مفسرین کرام نے، کیونکہ انسان سے جب کوئی مال مانگتا ہے نا، اور جب اس سے یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، زکوٰۃ نکالو، تو سب سے پہلے بل جو پڑتا ہے نا انسان کے پیشانی پر پڑتا ہے، اور پھر انسان ادھر ادھر دیکھتا ہے پہلو کو، اور اگر نہیں دینے کا من ہے تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، پھر سامنے والے کو کیا دکھاتا ہے؟ پشت۔ اسی لیے خاص طور پر ان تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہی تینوں مقامات کل آگ سے داغے جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر زکوٰۃ کے مسائل معلوم نہیں ہے تو معلوم کریے، آپ کو معلوم ہو، اسی لیے میں یہاں پر اتنا بیان کر رہا ہوں۔ اتنی تفصیلات لے کر آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی فریضہ ہے، اس سلسلے میں آپ کوتاہی سے کام نہ لیں۔ آپ زکوٰۃ کا حساب کیجئے، زکوٰۃ نکالیے، جتنے بڑے ادارے ہیں ہندوستان کے اندر، بڑی تنظیمیں ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیجئے۔ اور خاص طور پر کشمیر کے نام پہ کچھ لوگ آتے ہیں بیوی بچوں کو لے کر، ان کو 1 پیسہ زکوٰۃ مت دیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ کشمیر کے نام پر جو بیوی بچوں کو لے کے آتے ہیں وہ سب فراڈ ہیں، ان کے سلسلے میں خود ان کے یہاں سے لیٹر پیڈ کے اوپر ساری چیزیں تفصیلات آ گئی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، انہوں نے ایک دھندا بنا لیا ہے۔ لہٰذا آپ کو اس طریقے سے حساب کرنا ہے، خاص طور پر جن کی تجارت ہے، جن کا کاروبار ہے، وہ خاص طور پر ایک ایک چیز کی حساب کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک بات اور آپ جان لیں، زکوٰۃ دینے کے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنی ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے زکوٰۃ دے دی تو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوئی ہے، کہ جب زکوٰۃ کا مال الگ کرے اس وقت نیت کر لیجئے، کافی ہے۔ ایک اور بات، جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کو زکوٰۃ کا مال دے رہا ہوں۔ ارے آپ کا سگا بھائی ضرورت مند ہے، اگر اس کو پتہ چل جائے گا آپ زکوٰۃ کا مال دے رہے تو وہ شرمندہ ہوگا، تو آپ کو بتانا ضروری نہیں ہے سامنے والے کو، آپ کی نیت کافی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک اور مسئلہ آخری، زکوٰۃ کا مال کافر کو نہیں دیا جائے گا، غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ ہماری مسجد میں 2-4 غیر مسلم مانگنے کے لیے آتی ہیں، پتہ نہیں آج آئی ہیں نہیں آئی ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ نکلے اور زکوٰۃ کا مال اس کو دیتے ہوئے چلے جائے۔ اس سلسلے میں بھی احتیاط کرنی، دروازے پر جو مانگنے آئے اس کو بھی دیکھ لیں آیا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ آپ دوسرا صدقہ، نفلی صدقہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کا مال آپ کافر کو نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا